محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین خواتین اور پیارے بچوں، پچھلے جمعہ ہم نے ایک اعتراض کے اوپر جواب دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کیا اہل الحدیث انگریزوں کے پیداوار ہیں کیا؟ اور الحمدللہ ہم نے سماعت فرمایا اور ہم نے یہ جانا کہ اہل الحدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جماعت باقی رہنے والی ہے، اور کوئی کتنوں ہی کوشش کر لے اس جماعت کو مٹانے کی جو کہ قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، منہج سلف پر چلنے والی ہے، اس جماعت کو نہیں مٹا سکتے۔ آج ایک اور اعتراض، ایک اور الزام کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سنی جاتی ہے، لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل الحدیث گستاخ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، اس طرح کے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک الزام ہے اہل الحدیث پر، جو انشاءاللہ اسی کے جواب میں چند باتیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ مجھے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات آپ لوگوں تک پہنچانے، ہم سبوں کو سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل الحدیث جماعت ایسی جماعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی دوسری قوم سے جھگڑنا پڑے تو یہ جھگڑ جاتے ہیں۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہو، یا آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، یا سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو، یا اس طریقے سے دیگر کوئی بھی مسائل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت اور صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، ان چیزوں پر عمل کے پیرا ہونے میں اور ان چیزوں پر لوگوں کو بھی لگانے میں یہ جو ہے بحث و مباحثہ تک کر لیتے ہیں، جبکہ دیگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس کو مانتے بھی ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو اب اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں واجب ہے یا سنت ہے، سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا یہ کہ صحیح احادیث کو منسوخ بتا کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو جب اہل الحدیث جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ سنت کے اوپر چلنے اور چلانے کے لیے بھی لوگوں سے جھگڑ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے۔ معزز سامعین کرام، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اہل الحدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہو، گستاخ رسول بتاتے ہو، تو ان کے کئی جواب ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو بتاتے ہیں کہ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی طرح ایک انسان سمجھتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو گھٹانے والی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے، کیا قل، کہ اے نبی آپ کہہ دو، کیا انما انا بشر، کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ کیسا انسان؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح نہیں تھے، اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے مثلکم، تمہاری ہی مثل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، تمہاری ہی طرح، تمہارے ہی مثل، لیکن فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، نبوت و رسالت کا تاج مجھے ملا ہے، میرے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ رتبہ ہے میرا۔ اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اب جب بشر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، اپنے ہی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، اور یہ قرآن مجید اور اس طریقے کے دیگر قرآنی آیات اور دلائل کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک بشر تھے، ان کو بھی وہی تقاضے تھے جو ہم عام انسانوں کو تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمیں عام انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھایا پیا کرتے تھے۔ عام انسانوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی۔ عام انسانوں کو سونے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سویا بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی کی طرح تھے، مگر فضیلت اور رتبے کی جہاں تک بات کی جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانیت سے سب سے اونچی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن تھے تو وہ بشر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری تعریف اور میری شان اور میری عظمت میں بڑھا چڑھا کر کے گلو نہ کرنا، لا تطرونی، یہ کام نہیں کرنا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طریقے سے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نصارہ نے کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ ثالث الثلاثہ کا عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے، ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کے بیٹے۔ تو جو مقام ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ رب العالمین کے نبی اور برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ رسول اور نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب ہم یہ بات کہتے ہیں، جو کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے اور یہ نہج قرآن مجید نے دیا ہے، تو پھر عیسائی لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی طرح نہیں مانتے ہم اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے قرآن، سنت اور صحابہ کے فہم نے دیا ہے ہمیں، ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حوالے سے بتایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری تعریف بڑھا چڑھا کر نہ بیان کرو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نصارہ نے کیا، فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا۔ معزز سامعین، یہاں بندے سے کیا مراد ہے؟ بندے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ایک انسان پر ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں میں ایک بندہ ہوں، میں ایک انسان ہوں، لہذا تم مجھے بندہ اور رسول کہو۔ اور یہ وہ بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب شہادہ لیتے ہیں یا یہ کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور یہی وہ بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ مثلا شہادہ لیتے ہوئے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہتے ہیں، یا دیگر جو ہے اللہ کے ولیوں کو یا شخصیت پرستی میں آ کر کے ان کو جو ہے رسول کے درجے کو بٹھا دیتے ہیں، مگر التحیات جب ہر مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہاں بھی یہی بات کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہاں اعتراض کرے نا آدمی، کون آدمی ہے جو یہاں عبد کا لفظ یہاں سے ہٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو جب یہ عربی میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے، تو پھر اردو میں اور اپنی لینگویج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں کون سی شرم آ جاتی ہے اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جاتی ہے؟ معزز سامعین، لہذا اسی لیے ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انسان، مگر دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین اور سب سے عظیم الشان انسان تھے، جس کی جو ہے شان ہم بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے یہ الزام کے طور پر ہمارے اوپر یہ تھوپا جاتا ہے کہ اہل الحدیث گستاخ رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں جانتے، عالم الغیب نہیں سمجھتے۔ تو کیا عالم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ معزز سامعین، بعض مسلمانوں کا نظریہ اس طریقے سے رہتا ہے، قرآن و حدیث میں ثابت ہو نہ ہو،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعریف میں غلو کر کے جس طریقے سے نصارہ نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا، اسی طریقے سے غلو کر کے جو ہے بڑھا چڑھا کر کے بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے میں ہیں اس سے بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً یہ اس طریقے سے جائز ہوتا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے صف اول میں اہل الحدیث نظر آتے ہیں، لیکن ایسا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع کیا ہے معزز سامعین۔ تو عالم الغیب سے مراد کیا ہے؟ عالم الغیب سے مراد ہے کہ ہر ظاہر اور چھپی ہر چیز کو جاننے والا۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جاننے والے تھے؟ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر کی بات ہو، زمین کے نیچے کی بات ہو، سمندروں کی بات ہو، پہاڑوں کی بات ہو، یا ندی نالوں اور اس طریقے سے دیگر جگہوں کی بات ہو، زمین کی بات ہو، آسمانوں کی بات ہو، یا دیگر اور دنیا کی بات ہو، تمام چیزوں کی غیبی خبر اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا۔ یہ آیت کیا بتا رہی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العالمین ہی غیب کو جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین غیب کی خبروں کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کے اوپر اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس بات پر کہ اس کے اوپر ظاہر کرے تو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کچھ غیبی امور سے مطلع کیا گیا تھا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہے لاکھوں سال پہلے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طرح کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو وحی کی گئی اور ان کی قوم کے احوال بتائے گئے، تو وہ ساری چیز غیبیات میں سے ہیں کہ جو پاسٹ میں ہو چکا ہے، آدمی وہ زندگی ہی نہیں پایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے پاسٹ کی خبر کیا ہے، یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی طریقے سے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسے ہوگی، قیامت کی ہولنا کیا کیا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں، یہ تمام چیز غیبیات سے متعلق ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جتنی باتوں سے مطلع کیا گیا ان تمام باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر جو ہے بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ اور بڑے ہی امانتداری کے ساتھ ان کو بھی بتا دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ذمہ داری تھی کہ جو بات اللہ رب العالمین پیغام جو ہے پہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائیں اور اس میں کسی چیز کو چھپائیں نہیں۔ اگر چھپائے تو ایسی صورت میں ذمہ داری میں خیانت ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا۔ اب یہ بتاؤ تو صحیح، تمہاری سینس کے مطابق اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم غیب کی خبروں میں سے کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، القاء کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے، تو اب بتاؤ حضرت جبریل علیہ السلام عالم الغیب کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے حضرت جبریل تک پہنچتے تھے، اور حضرت جبریل پیغام لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو عالم الغیب حضرت جبریل کو ماننا چاہیے، لیکن کوئی اس بات کے اوپر جو ہے نہیں آتا کہ حضرت جبریل عالم الغیب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ عالم الغیب تھے وہ، تاکہ ان کی دکانیں کھلی رہیں، تاکہ ان کے جو ہے غلط رسومات اور اس طریقے سے بدعت و خرافات جو ہے چلتی رہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو اپنے خود جو ہے منمانی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ وہ علم غیب جانتے تھے۔ معزز سامعین،
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کو بتائی ان کو بھی نہیں کہا گیا کہ وہ عالم الغیب تھے، صحابہ نے تابعین کو بتایا ان کو بھی نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ آج کے علماء اور قیامت تک کے علماء کو یہ بات معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں، یہ علم غیب سے تعلق ہے یا نہیں؟ ایک عالم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر کس سینس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے؟ اور میں معزز سامعین میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی خود کہلوایا گیا، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، اللہ رب العالمین کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو نہیں جانتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 کے اندر فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی خبروں کو جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خیر کی بہت ساری چیزوں کو، بھلائی کی چیزوں کو میں اپنے اندر سمیٹ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے برائی نہیں پہنچتی۔ ایک آدمی اگر یہ جان لے کہ وہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو بتائیے کہ پہلے جان لیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو اسی صورت میں وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے جائے گا کیا؟ یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر میں علم غیب جانتا تو اسی صورت میں بہت ساری بھلائی کو میں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچنے سے پہلے میں اس سے ہٹ جاتا۔ معزز سامعین، لہذا ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اب بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب تھے نعوذ باللہ من ذالک تو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ دین قبول نہیں کریں گے، اللہ کے پیغام کو نہیں مانیں گے اور مجھے پتھر برسائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ من ذالک جان بوجھ کر کے جو ہے پتھر کھانے کے لیے گئے تھے؟ اس بات کا جواب تو دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت و تبلیغ کے نام پر بھیجا تھا، کچھ قبیلے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے کہ وہاں پہ سخت قسم کی ضرورت ہے لوگوں کی تاکہ دین کی نشر و اشاعت ہو سکے، اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو آت دیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی جو ہے شاگردوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ان شاگردوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کو پڑھایا تھا، قرہ بنایا تھا، اور 70 قرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے قبیلوں کے حوالے کر دیا تھا، اور ان لوگوں نے دھوکے سے لے جا کر کے بیر مونا کے مقام پر انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اس قدر پہنچا تھا کہ 1 مہینے تک ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے اور قنوت نازلہ پڑھتے رہے، ان کی قوم کے سرداروں کے نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو کیا 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ جان بوجھ کر کے بھی قتل کروا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کیا یہ 1 مہینہ جو ان قوموں کے اوپر جو ہے بد دعائیں کی تو وہ ڈھونگ تھی؟ آپ اس سوال کا تو جواب دیتے چلیں میرے بھائیوں، جو عالم الغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، احد کے مقام پر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو لے کر کے گئے احد کے مقام پر 70 صحابہ اس میں سے شہید ہو گئے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر کے ان کو قتل کروا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس سوال کا جواب تو دیتے چلو، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان تھے، جب تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل کر کے اس الزام سے بری نہیں کر دیا، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنی زبان سے نہیں کھولے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، پچھلے کی اگلے کی ساری خبر رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک جو خاموش تھے اور جو ہے منافقوں نے جو ہے اس بات کو ہوا دی اور اس طریقے سے پورے معاشرے میں پھیلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ سوالات ہیں میرے بھائیوں کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہاں جتنا علم غیب کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ امانت داری کے ساتھ جو ہے پہنچایا، اور وہ چیز آج قرآن کی شکل میں موجود ہے، حدیث کی شکل میں موجود ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ ماننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹتی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی قرآن و سنت سکھاتا ہے، لہذا ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کا ہے، قرآن و سنت جو کہتی ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ معزز سامعین، وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل الحدیث جو گستاخ رسول ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے؟ حاضر کا مطلب ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کے رسول، اور ناظر کا مطلب ہے ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں میں سے ایک بڑی گروہ کا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حاضر و ناظر، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہ حاضر و ناظر تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے معزز۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں میں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس بات کا اعلان کیا ہے، کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر موجود ہیں۔ اور عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر، اللہ رب العالمین جو ہے ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے، مگر اللہ رب العالمین کی سماعت، اللہ رب العالمین کی بصارت، اللہ رب العالمین کا علم اور اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، پوری دنیا کے چپے چپے ہر جگہ پر، چاہے خشکی ہو، تری ہو، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی سماعت، اللہ رب العالمین کی بصارت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن سنت دیتا ہے۔ مگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ صوفی لوگوں نے اور گمراہ لوگوں نے اس عقیدے کو بنایا ہے، اور وحدت الوجود اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، جیسے کہ غیر مسلم بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو صوفیہ گروہ ہے وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے وحدت الوجود کا، اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں معزز سامعین، اس حوالے سے بھی ایک دو جو ہے مثال کے طور پر میں دلیل پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ، اے نبی آپ مغربی کناروں پر، مغربی جانب نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی جا رہی ہے وہاں پہ کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما كنت بجانب الطور، اے نبی آپ طور کے جانب نہیں تھے، اور پھر مزید باتیں اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام بہت سالوں پہلے آئے تھے، چلیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنٹ والی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ ہمارے سفر کا تو ہی ساتھی ہے، اور ہم جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی موجود ہیں، سفر میں بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے اور بھی آپ کو بتاتے چلیں، سفر میں نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے ساتھ سفر میں نکلتے تھے۔ آپ بتائیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ہیں تو قرآن اندازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بیویوں کے لیے الگ الگ دن مقرر کیے ہوئے تھے، اور باری ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوئے، اس بیوی کے پاس بھی ہیں، اس بیوی کے پاس بھی ہیں، ہر بیوی کے پاس ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باری بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو قیامت تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو باری کیوں؟ ہر بیوی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات گزار رہی ہے، تو پھر باری کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا معزز سامعین۔ لہذا عقیدہ ہمارا یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، آج بھی ہر جگہ موجود نہیں ہیں، آج بھی ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے رہے۔ ہاں یہ بات سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود پہنچائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نہیں سن پاتے۔ جی اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں سمجھتے۔ مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز میں اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے،
انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی، اور اسی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان نبی کے نام پر جو ہے مدد مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلسوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بہت سارے جو ہے خرافات ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں، جو ہے اس طریقے سے اچھے اچھے پکوان اور اس طریقے سے درود اور فاتحہ وغیرہ کے نام پر جو ہے اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آنے والے ہیں۔ معزز سامعین، میں یہ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اختیار نہیں تھا، اور یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ معزز سامعین، آئیے سورہ یونس آیت نمبر جو ہے 49، اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کیا کہلوایا؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس، دوسرے کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں اپنے نفس کے حوالے سے بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، ذرا ولا نفع، نہ نفع پہنچانے کی نہ ہی نقصان پہنچانے کی کوئی اختیار میرے میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ آج جیسے کہ ہمارے اگر 50 روپیہ جیب میں ہو، ہمارے اندر اختیار رہتی ہے، ہم اگر چاہیں اس بھائی کو دے دیں، ہم چاہیں صدقہ کر دیں، ہم چاہے کھا لیں، یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دی گئی تھی وہ دی گئی تھی، لیکن نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی نقصان پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نقصان کو ہٹانے والا، پریشانی کو ہٹانے والا۔ اسی طریقے سے معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، قریش سے مکہ کو بھی یہ جو ہے خبر دیتے ہیں، بنی عبد مناف کو بھی خبر دیتے ہیں، عباس بن عبد المطلب کو بھی خبر دیتے ہیں، صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دیتے ہیں کہ سن لو، آخرت کو بنانے کے لیے اپنی پونجی جمع کر لو، جہنم سے بچانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور اسی حدیث کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی بما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے یہاں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں وہاں کوئی بچا سکوں۔ یہ وہ حقیقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کے بنیاد پر جو ہے لوگ اہل الحدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، حالانکہ گستاخ رسول تو خود وہ ہیں۔ جو بات قرآن و سنت میں نہیں بیان کی گئی، جو عقیدہ قرآن و سنت میں نہیں دیا گیا، وہ عقیدہ ہم خود ساختہ گڑھ کر کے جو ہے پھر دوسرے کو جو قرآن و سنت پر چل رہے ہیں ایسے لوگوں کو برا بلا کہیں اور گستاخ رسول سمجھیں، تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ قرآن و سنت پر چلنے والا ہی حقیقی دین پر چل رہا ہے، صراط المستقیم پر چل رہا ہے۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل الحدیث گستاخ رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاہے ولیوں کے حوالے سے ہو، صحابہ کے حوالے سے ہو، نبیوں کے حوالے سے ہو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، جتنا جس چیز کا رتبہ اور شان اور جو پیمانہ بتایا ہے قرآن و سنت میں، اسی پیمانے کو لے کر کے اہل الحدیث چلتے ہیں۔ باقی دنیا کو جو ہے وہ اچھی لگے یا نہ لگے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ